کیسی ہے لذت آشنائی کہ میرے تھے تیرے پاک نبی دے صحابہ حضرت عبداللہ بن جاش، حضرت سعد بن ابی وقاص خود تشریف لے آئے، جنگ شروع ہونے لگی ہے، این جنگ دے ویلے کہنا یارا قبولیت دیاں گھڑیاں میں آؤ دعا کریے، اے ہونے بارش ہوئے گی، کئیاں نو پتہ ہے بارش ویلے دعا منگی جائے قبول ہوتی ہے، اسی دعا منگاں گے یا اللہ فلانا کم ہو جائے، پیسے مل جان، کاروبار اچھا ہو جائے، بچے دے جناب اعلیٰ جڑے بے اولاد نے وہ بچے واسطے دعا منگن گے، اولاد والے بچیاں دے مستقبل واسطے دعا منگن گے۔ نبی دا صحابی کہنا ہے چل یارا دعا کریے، قبولیت دیا گھڑیاں بہت سر تے منڈلا رہی ہے، جہاد دا وقت ہے، آؤ دعا سنو صحابہ دیاں۔ حضرت جناب سعد کہندے نے میں گیا، میں کہ کر دعا، انہیں کہ نہیں انج دعا نہیں کرنی، تسی اپنے واسطے دعا کرو تے میں تہاڈی دعا سن کے آمین آکھاں، پھر میں دعا منگا گا، میری دعا سن کے تساں آمین آکھنی ہے۔ نبی دا صحابی کہنا میں دعا شروع کی تھی، یا اللہ اج کسے تگڑے کافر نال میرا مقابلہ ہوئے، او بھی میدان چوں نکلے میں بھی نکلا، او بھی حملہ کرے میں بھی کراں، میں ان دی گردن لا دیاں تے میں پھر ان دے سامان حرب تے، ان دی تلوار تے، ان دی زرہ تے، ان دے خود تے، ان دے گھوڑے تے قبضہ کر کے جاواں، حتیٰ کہ مدینہ میں غازی بن کے زندہ بن کے جاواں، زندہ جاواں۔ جس ویلے میں دعا منگی، حضرت عبداللہ بن جاش کہندے نے آمین، یا اللہ میرے دوست دی دعا قبول فرما۔ انہوں نے دعا منگی اپنے واسطے، کہنے لگے ہوں جی میں دعا تیری دعا تے دلوں آمین آکھیا، یا اللہ اے میرے دوست جدو میں یا اللہ کہہ کے دعا منگا، تم ہی میں دعا آمین آکھی جی میں تیری واری آمین آکھی ہے۔ نبی دا صحابی کہنا ہے مانگی یارا دعا منگنے شروع کی تھی، دوسرے صحابی حضرت عبداللہ بن جاش نے یا اللہ اج میرا بھی کسے تگڑے کافر نال مقابلہ ہوئے، لڑدیاں وہ میں نو شہید کر دے، پھر شہید کر کے بس نہ کرے، پھر تھلے اتر آئے سواری تو آ کے میرا نک کٹ دے، میری آنکھاں کٹ دے، میرے کن کٹ دے۔ اے انہاں لوگاں واسطے گل کرن لگے ہیں جنہاں نو کہنے ہیں لبیک نال کھڑے ہو، تے کہندے نے ہماری برادری میں بھی مسئلہ ہے، ناک رکھنی پڑتی ہے برادری میں، حضرت صاحب برادری اچ بھی ناک رکھنا پیندا ہے، مجبوری ہوندی ہے، تسی تے جذباتی گلاں کردے ہو۔ انہاں نو گل کرن لگا کہ تواڈیاں میریاں نکاں کروڑاں ارماں اس خاک تو قربان جتوں میرے نبی دے صحابہ دیاں سواریاں ایک واری گزریاں۔ صحابی کہنا ہے یا اللہ او سواری تو اتر آئے میرا دشمن و کافر، آ کے میرا نک کٹ دے، میریاں اکھاں کٹ دے، میرے کن کٹ دے، میرے ہتھاں تے پیراں دیاں انگلاں کٹ دے، یا اللہ قیامت دے دن میں قبر چوں نکل کے آواں، جدو حساب دے وڑاں تیری بارگاہ دے اندر، میرا نک نال نہ ہوئے، اکھاں نال نہ ہوئے، ہاتھ پیر نال نہ ہوئے، یا اللہ تو پوچھے او میرے بندے میں تینو اکھ دیتی سی، تینو ہاتھ پیر دیتے سن، تینو نک دیتا سی، تیرا نک کتے رہ گیا، تیریاں اکھاں کتے رہ گئیاں، تیرے ہاتھ کتے رہ گئے، یا اللہ میں آکھاں جو دے فیکا وفی رسول کا، یا اللہ تو سب کچھ دیتا سی مگر میں دے آیا تیرے واسطے، تیرے نبی واسطے، جدو میں آکھاں میں نک کٹایا تیرے واسطے، اس ویلے ربا تو گواہی دے دینی کہ میرا بندہ سچ کہہ رہا ہے کہ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے، یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے۔ اعلیٰ حضرت کی زبانی آکھی ہے تے صحابی نک کٹا کے ہی کہہ رہے ہو کروں تیرے نام پہ جان فدا۔ دین آیا
دین آیا. کیا بات. کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا. کروں کیا کروڑ جہاں نہیں، کروں تیرے نام پہ جان فدا. بس اس قوم دے بزرگاں تو جواناں تو بچیاں تو اتنا گلا ہے، ہر ایک نو اپنے فیوچر تے مستقبل نہ پتا ہے، ہر ایک نو پتا ہے کل کی ہوئے گا، میں بڑھا ہوں گا تے کی ہوئے گا، میں جس ویلے جناب کماون دی سکت نہیں رکھاں گا کی ہوئے گا، اتنا جوڑ لو کہ بڑھاپے وچ کم آوے. پر اے بھی تے سوچنا چاہیے ہے جس ویلے میں مر جاواں گا نیکیاں کرن جوگا نہیں رہاں گا، پھر کی ہوئے گا. کچھ اس واسطے بھی سوچ لو، قبر دے اندر بھی جاونا ہے، رسول اللہ دا سامنا بھی کرنا ہے، حضور دے سامنے خاص طور دوتے اے بزرگ جڑے کرسیاں دے تشریف فرماؤ، انہاں دے اگے میں ہاتھ جوڑ کے آکھاں گا بڑی عمر گزر گئی، ہن حضور دے دین واسطے کچھ کر لو، ہن نبی دے دین نو تخت لے آن واسطے کھڑے ہو جاؤ. میرے والد تے چاچا دی عمر آلے، میرے دادا دی عمر آلے بزرگانوں میں کہنا چاہواں گا آج بھی موقع ہے میرے نبی دے دین نال کھڑے ہو جاؤ. آج بھی موقع ہے اپنے سفید داڑیاں نو حضور دے دین واسطے وقف کر دے ہو. تے جے کوئی سفید داڑی دے باوجود نبی دے دین نال کھڑا نہ ہوئے، ایسے بندے نو میں کچھ نہیں کہنا. مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرمانے نے اس بندے نو جیڑا بڑھا ہو جائے تے دین نال کھڑا نہ ہوئے، وہ فرمانے نے کہ سن یارا تیرے وال تیرے تو بعد جمے، ایک کالیاں تو چٹے ہو گئے تے تو دل دے کالیا کدو چٹا ہونا ہے. بس میں یہی گل کراں گا اسی سارے اپنے دل وال نظر پائیے، اس دل نو چٹا کرن دا سوچیے تے اینے چٹا ہونا حضور دی غلامی نہ. اچھے بولو، اون دے واسطے جذبات دی لوڑ، اون دے واسطے غیرت دینی دی لوڑ. بندہ آکھے جی میں تے ویل چیئر تے ہاں میں کی کر سکنا، تے بابا جی نے ویل چیئر تے بھی حضور دے دین دا کم کر کے دسیا. بندہ کوئی آکھے میں نبی نہ ہاں جی میں کی کر سکنا، تے میں توجہ بھائی